سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب القدر احباب، گزشتہ 3 روز سے اس موضوع پر گفتگو جاری رہی کہ واقعہ کربلا کسی ایک دن کا معرکہ نہیں، نہ کسی ایک دن کا معرکہ، نہ ہی کسی ایک سال کا معرکہ۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک اس دنیا سے گیا اور اس کے مقام پر اس کا بیٹا منبر پر آیا اور بیعت طلب کی اور بیعت کے انکار کے سبب واقعہ کربلا رونما ہوا۔ وہ منبر کہ جس منبر پر کائنات کی پاک و پاکیزہ ترین شخصیت امام الانبیاء تشریف فرما ہوتے تھے، اس منبر تک کائنات کا نجس ترین انسان بنام یزید پہنچا کیسے؟ یہ سلسلہ جو 1 یا 2 سال پر نہیں بلکہ 50 سال پر محیط ہے۔ میں نے کل عرض کیا کہ بہت ابتداءً نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی، بعد از رسول حدیث بیان کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی کہ کسی بھی طرح کی حدیث بیان نہیں کی جاتی، بلکہ جو محدثین تھے، جو راویان تھے، انہیں مدینہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی طرح کی حدیث کو بیان کر سکیں۔ بعد میں ایک سلسلہ ایسا بھی آیا کہ جتنے بھی منابع تھے حدیث کے، ان تمام کو ایک مقام پہ اکٹھا کر کے انہیں جلا دیا گیا۔ یہ سلسلہ 99 ہجری تک چلتا رہا۔ 99 ہجری میں جب عمر بن عبدالعزیز اقتدار میں آئے تو انہوں نے اقتدار میں آتے ہی محمد بن مسلم کے ذمے یہ لگایا کہ دوبارہ سے حدیث کو جمع کیا جائے، اور ایک مرتبہ پھر حدیث کا سلسلہ شروع ہوا۔ زمانہ چلتا رہا، امیر المومنین علیہ السلام کا دور آیا، اور مولا کے دور کے بعد مولا امام حسن مجتبی، اور پھر ایسا ماحول بنایا گیا کہ امام حسن مجتبی کو صلح کرنی پڑی۔ صلح میں میں کل عرض کر چکا کہ جب اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے یہ بات پوچھی کہ کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا سکوں، تو اس کے وزیروں نے، اس کے مشیروں نے جو اسے مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ تمہارے بیٹے کے ولی عہد بننے میں جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ علی کا بیٹا حسن علی ابن ابی طالب ہے۔ حسن سب سے پہلی رکاوٹ تھے اس کے ولی عہد بننے میں۔ میں کل عرض کیا کہ جب یہ اعلان کیا گیا تو حسن اپنے ایک غلام کو لے کر شام پہنچے، اور شام میں جا کر اس سے یہ بات کی۔ مولا حسن کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ آپ واپس پہنچیے، میں اس کی ولی عہدی کو واپس لیتا ہوں۔ مولا حسن واپس پلٹے، وزیروں اور مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ حسن کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ اشعث کو خریدا گیا کہ تم اپنی بیٹی کے ذریعے حسن کو زہر دو، 1 لاکھ درہم و دینار کا وعدہ، اور اس کے ساتھ اشعث کی بیٹی کا اپنے بیٹے سے عقد کا وعدہ کیا۔ مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، اور پھر وہی انعام و اکرام کہ جس کا عہد تھا وہ انعام پہنچائے گئے، وہ 1 لاکھ درہم یا دینار پہنچائے گئے۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ تم میری بیٹی کا عقد اپنے بیٹے یزید سے کرو گے، تو اس نے ایک جواب دیا، کہا جو حسن جیسے امام کے ساتھ وفا نہ کر سکی وہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کرے گی۔ یہ کہہ کر اس کے عقد سے انکار کیا گیا۔ جب حسن کو رستے سے ہٹا دیا گیا، اب اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا کہ اس کے بعد کون سی شخصیت ہے کہ جو رکاوٹ بنے گی۔ اگلا نام صحابی رسول سعد بن ابی وقاص،
مدینہ پہنچا، مدینے پہنچ کر سعد بن ابی وقاص کے پاس جا کر بیٹھا اور سعد بن ابی وقاص سے بات کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علی پر لعن طعن نہیں کرتے. تو سعد نے ایک جملہ کہا میں نے اللہ کے رسول سے علی کے فضائل سن رکھے ہیں، جب تک زندہ رہوں گا علی کے اگر فضائل بیان نہ بھی کر سکا تو علی پر لعن طعن نہیں کروں. جواباً کیا کہا ٹھیک ہے، یہ ایک ثانوی حیثیت کی بات ہے. پہلی بات کہ جس مقصد کے لیے میں آج آیا ہوں وہ مقصد یہ ہے کہ میرے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مانو، اس کی بیعت کر لو. تو کیا کہا سعد بن ابی وقاص نے کہ میں تجھے اپنا ولی عہد نہیں مانتا، کہاں میں تیرے بیٹے کو اپنا ولی عہد مانوں. جب یہ انکار سنا تو وہی کچھ جو مولا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہوا، وہی صحابی رسول جناب سعد بن ابی وقاص سے کیا گیا، انہیں بھی رستے سے ہٹا دیا گیا. اگلا معرکہ ام المؤمنین ان کے گھر پہنچا، بی بی کے پاس گیا اور جا کر بی بی سے بات کی کہ میں اپنے بیٹے یزید کے لیے مدینہ میں لوگوں سے بیعت لے رہا ہوں. تو بی بی نے کیا کہا کہ قطعاً یہ ممکن نہیں، وہ بد کردار بیٹا، وہ بندروں سے کھیلنے والا، کبھی کسی صورت اس کو میں ولی عہد نہیں قبول کروں. یہ جملہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے آج تک نہیں پتا، اگر کسی کے علم میں ہو تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا کہ ام المومنین کی قبر کہاں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ام المومنین کو کہاں پہنچا دیا گیا. ام المومنین سے پہلے سعد بن ابی وقاص کے بعد خلیفہ اول کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ان کو مروا دیا گیا. کیوں؟ وہ بھی یزید کے ولی عہد بننے کے مخالف تھے، انہیں بھی مروا دیا گیا. ام المؤمنین کو مروا دیا گیا. ایک روز شام میں اپنے دربار میں بیٹھا، اپنے وزیروں مشیروں کو سپاہیوں کو بلایا اور بلا کر ایک بات کی، کہا سنو میں ہو چکا ہوں بزرگ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اقتدار کو منتقل کروں. تم کیا سمجھتے ہو، کیا مشورہ دو گے کہ میں اپنے اقتدار کو کہاں منتقل کروں؟ اب ارادہ تو یہ رکھتا تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بناؤ، لیکن اس کی فوج کا ایک انتہائی بہادر اور جری قسم کا گورنر تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن خالد بن ولید. لوگوں نے کہا کہ وہ بہت بہادر ہے، اس کو تم اپنا ولی عہد بناؤ. اس کا اپنا ارادہ کچھ اور تھا، لوگوں نے جواب کچھ اور دیا. وہاں اپنے آپ کو ضبط کیا اور واپس پلٹا، گھر جا کر رکا. اپنے ہی ایک جو اس کا طبیب تھا ابن اسال، اسے بلوایا اور زخم لگوا کے، زخم میں زہر بھروا کے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو قتل کروا دیا. عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا ایک اور بھائی جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا سپاہی تھا، یہ خالد بن ولید کا ایک بیٹا عبد الرحمن امیر شام کی فوج میں تھا اور ایک مہاجر بن خالد بن ولید مولا امیر المومنین کی فوج میں تھا. لیکن تھے تو بھائی، بھلے مخالف فوجوں میں تھے، بھائی تھے. جب اپنے بھائی کے قتل کا سنا تو بدلہ لینے مدینے سے شام پہنچا. وہاں اس نے جتنا عرصہ زندہ رہا اسے اپنی قید میں رکھا اور پھر اسی کی قید میں وہ بھی مر گئے، اسے بھی مروا دیا. اب ادھر ایک اور شخصیت خلیفہ ثالث کا بیٹا سعید بن عثمان بن عفان، جو اس وقت گورنر تھا خراسان کا، وہ وہاں سے دوڑا. جب اس نے یہ سنا کہ وہاں حاکم شام اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا، وہ وہاں سے خراسان سے دوڑا سعید، اور دوڑتا ہوا پہنچا شام میں آ کر اس نے ایک بات کی حاکم شام سے، کہا سن تو نے اقتدار لیا ہے میرے باپ کے قتل کے بدلے کے عنوان میں، کہ تو میرے باپ کے قتل کا بدلہ لے گا، اس عنوان سے تجھے یہ خلافت ملی.
اب تیرے بعد اگر سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں تو وہ میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں خلیفہ ثالث کا بیٹا ہوں, میرا حق زیادہ ہے. تو کیا کہا حق مشان نے؟ سن, جہاں تک بات ہے تیرے باپ کی, تیرا باپ یزید کے باپ سے افضل, تیری ماں یزید کی ماں سے افضل. جہاں تک بات ہے تیری اور یزید کی, میں اللہ کی اس پوری کائنات میں یزید سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا. لیکن سن, ٹھیک ہے ابھی تو جاؤ, میں کچھ لوگوں کو سمجھاؤں گا, تو پھر اس معاملے کو بیٹھ کر سلجھا لیں گے. اس کو واپس بھیجا, اس کے پیچھے 50 غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ جہاں سنسان مقام ہو اس کو قتل کر دینا. ان 50 غلاموں کے پیچھے 100 غلام اور بھیجے کہ تم ان 50 غلاموں کو جا کر قتل کر دینا. اس طرح ہر وہ شخصیت چاہے اس کا تعلق بنی ہاشم سے ہو, چاہے اس کا تعلق بنو امیہ سے ہو, جس نے بھی یزید کے ولی عہد بننے میں رکاوٹ بنا, اسے یا خرید لیا گیا, یا نظر بند کر دیا گیا, یا اسے قید کر دیا گیا. بس کسی بھی صورت یزید کو تخت پر لایا جانا, رستے میں آنے والی ہر شخصیت کو گرایا گیا. میں نے عرض کیا کہ نقل حدیث پر پابندی لگائی گئی, جو بہت بڑا گناہ تھا, بہت بڑا, اور اس کے بعد جو بڑا ظلم ہوا, جس کی شاید ہم آج بھی خمیازہ بھگت رہے ہیں, اور قیامت تک جس کا خمیازہ ہم بھگتتے رہیں گے. وہ کیا تھا کہ بنو امیہ خود انتہائی بد کردار انسان تھے, انتہا کے بد کردار انسان تھے, لیکن جس شخصیت کے نام پر یہ اقتدار میں بیٹھے وہ شخصیت امام الانبیاء تھے. وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی شخصیت, یہ انتہائی گرے ہوئے لوگ اب خود تو اپنے مقام کو, اپنی تربیت کو, اپنے مزاج کو اتنا بلند کر نہیں سکتے تھے کہ رسول تک پہنچ پائے. مقابلتاً کیا کیا کہ رسول کے کردار کو گرانا شروع کر دیا, رسول کے کردار کو مسخ کرنا شروع کیا. یہ آج چاہے ہندوستان ہو یا دنیا کے جو بھی ڈینمارک ہو یا بنگلہ دیش ہو یا جہاں سے بھی, آج کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ جیسے غازی علم دین شہید نے جسے مارا تھا ہندوستان میں, کیوں مارا تھا, اس کا کیا دعویٰ تھا؟ اس نے کہا کہ ان کی کتابوں سے مجھے جس طرح کا رسول ملا میں نے وہی لکھا. کیوں؟ جب حدیث پر پابندی لگی, مقابلے میں کعب الاحبار جیسی شخصیات کے جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں, جو ایک ہی دن میں ہزار حدیثیں نئی اپنے پاس سے لکھ کر اسلام میں داخل کر رہے تھے, پھر اس اسلام کا کیا حال ہوتا؟ وہاں نہ یہ کہ اپنے معیار کو بلند کرتے, بلکہ رسول کے کردار کو گرا کر اپنے مقابلے میں لانے کی کوشش کی. اسی لیے نعوذ باللہ من ذالک رسول کے متعلق ایسی باتیں کی گئی کہ میں منبر سے بیان نہیں کر سکتا. رسول کے کردار کو گرایا گیا, علی کے کردار کو گرایا گیا, اتنا گرایا گیا کہ جو بندہ علی پر منبر پر آ کر لعن طعن نہیں کرتا تھا اسے اس کی نوکری سے ہٹا دیا جاتا تھا. اپنے کردار کو بلند نہیں کر سکتے تھے, نتیجتاً رسول کے, علی کے کردار کو گرانا شروع کر دیا, اور کوئی حل نہیں تھا. ان کرداروں کو گرانا شروع کیا, اپنا کردار بڑھا نہیں سکتے تھے. صاحب غدیر کا جملہ ہے, وہ فرماتے تھے اپنا کردار بنو امیہ کے گھر کا. صاحب غدیر آغا امینی فرماتے ہیں بنو امیہ کے گھر کا جو بھی فرد اٹھا لیں, ہر فرد آپ کو کردار میں امیہ نظر آئے گا, ہر بندہ آپ کو بد کردار نظر آئے گا, کوئی بھی آپ کو با کردار نظر نہیں آئے گا, ہر بندہ آپ کو بد کردار نظر آئے گا. نتیجتاً اپنے کردار کو بلند کر نہیں سکتے تھے, رسول کے کردار کو گرانا شروع کر دیا, اور وہ آج تک ہم اس کو سامنا کر رہے ہیں اور شاید قیامت تک کرتے رہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں واقعہ کربلا کسی ایک دن کا نام نہیں, اور ہمارے ہاں فقہ جعفریہ واقعہ کربلا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی اوج کیا ہے, معرفت کی حد کیا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا احترام کرتا ہو. احترام مصطفیٰ اولین ترجیح ہے ہمارے لیے, احترام مصطفیٰ ہی احترام مرتضیٰ ہے.
احترام مرتضی ہی احترام سیدہ ہے، احترام مصطفیٰ ہی احترام حسنین ہے۔ محمد مصطفیٰ کا احترام گویا علی کا احترام ہے، سیدہ کا احترام ہے، حسن و حسین کا احترام ہے۔ کیا فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے، معیار کیا ہے؟ محمد سے وفا، محمد سے وفا معیار ہے۔ اگر آپ کو محمد سے وفا نہیں، آپ اگر کوئی شخصیت جس نے رسول کی 23 سالہ زندگی میں جس نے رسول کے ساتھ وفا کی، آپ ہمیں جو کہیں ہم اسے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں کہ انہیں رضی اللہ کہو، ہم رضی اللہ کہیں گے۔ میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں ممبر پر بیٹھ کر اعلان کہہ رہا ہوں کہ صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، صحابہ کے قدموں پر ہماری جان نثار۔ لیکن کون صحابہ؟ وہ صحابہ کہ جنہوں نے اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں پر بلند نہیں کیا۔ کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ کہ جنہوں نے رسول پر ہذیان کے فتوے نہیں لگائے۔ کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ کہ جو رسول کے جنازے میں شریک تھے۔ کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ کہ جنہوں نے رسول کے صلح حدیبیہ پر شک نہیں کیا۔ کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ کہ جو جنگ احد میں بھاگ نہیں گئے تھے۔ وہ صحابہ ہمیں کہو انہیں رضی اللہ کہو، ہم رضی اللہ کہیں گے۔ ہمیں کہو کہ انہیں رحمت اللہ کہو، ہم رحمت اللہ کہیں گے۔ لیکن احترام کا معیار رسول اللہ اور بقول رسول احترام کا معیار جناب سیدہ ہے، بقول اللہ کے رسول۔ ہمارے نزدیک احترام کا معیار یہ ہستیاں ہیں، جو ان کا احترام کرے گا وہ ہمارے لیے رضی اللہ چھوڑ کے آپ جو کچھ کہیں ہم انہیں ماننے کو لیے تیار ہیں۔ یہ جملہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کہ احترام سیدہ معیار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری ذات کا حصہ ہے، یہ انگلی یہ میری ذات کا حصہ ہے، جو کچھ میں ہوں وہ یہ ہے، یہ مجھ سے الگ نہیں ہے۔ اب رسول محمد مصطفیٰ اگر رسول ہیں تو فاطمہ ان کی رسالت کا حصہ ہے، اگر نبی ہیں تو فاطمہ ان کی نبوت کا حصہ، اگر امام ہیں تو فاطمہ ان کی امامت کا حصہ۔ فاطمہ کسی مقام پر اللہ کے رسول سے جدا نہیں ہے، اور یہ معیار ہمارے پاس اپنا ذاتی نہیں، کسی ایک نہ صرف شیعہ مساجد بلکہ برادران کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو بھری پڑی نظر آئیں گی کہ ہمارے پاس معیار جناب سیدہ ہیں، اور یہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، یہ معیار ہمیں پروردگار نے کیا۔ یقیناً آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کے اذہان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، لیکن اس جملے کو سمجھیے کہ جب یہ تمام ہستیاں جناب سیدہ کی چادر کے نیچے اکٹھی ہوئیں تو جبرائیل نے کیا پوچھا؟ یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبرائیل کو نہیں علم تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبرائیل نہیں جانتے کہ محمد کون ہے؟ کیا جبرائیل نہیں جانتے سیدہ کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے؟ کیا جبرائیل ان ہستیوں سے واقف نہیں؟ پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا جبرائیل نعوذ باللہ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں؟ دو ہی صورتیں لکھی بزرگان نے، یا تو جناب سیدہ کی چادر کا اتنا نور تھا کہ اس کے نیچے جو آگے جبرائیل بھی نہ پہچان پائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تنہا یہ پانچوں شخصیات محمد تھے، علی تھے، سیدہ تھی، حسنین تھے، لیکن جب یہ پانچوں نور چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تو جبرائیل جیسی ہستی بھی یہ نہ پہچان پائی کہ ان میں محمد کون ہے، فاطمہ کون ہے، علی کون ہے، اور حسن اور حسین کون ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ کیا سوال کیا؟ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار۔ آغا شیرازی کا بڑا خوبصورت جملہ، وہ کہتے ہیں لفظ زہرا کے 70 معنی ہیں۔ کتنے؟
70 معنی ہے. حدیث سے کیا حدیث کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے ابتدا میں کیا جملہ کہا جاتا ہے؟ ان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. کہ یہ جملہ یہ حدیث کے ساتھ جناب سیدہ سے روایت ہے, جناب سیدہ سے مروی ہے کہ جناب سیدہ نے فرمایا میرے گھر بابا آئے اور بابا اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہے تھے, انہوں نے مجھ سے چادر مانگی, میں نے چادر دی, رسول چادر کے نیچے, حسن چادر کے نیچے, حسین چادر کے نیچے, علی چادر کے نیچے, پھر میں گئی میں چادر کے نیچے. ادھر عرش پر جبرائیل اللہ سے سوال کر رہا تھا یا رب ومن تحت الکساء. کہیں بھی مجھے بتائیے یہ چادر تطہیر والا واقعہ کہاں پیش آیا؟ زمین پر. جبرائیل کہاں سوال کر رہے تھے؟ عرش پر. کسی ضعیف سے ضعیف ترین روایات میں بھی یہ بتائیے کہ جناب سیدہ نے کسی سے پوچھا ہو کہ اس وقت جبرائیل عرش پر کیا کر رہے ہیں؟ آغا شیرازی فرماتے ہیں کہ زہرا کے لفظ کے ان 70 معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر یہ جانتی ہو کہ اس وقت عرش پر کیا ہو رہا ہے. زمین پر تھی جناب سیدہ اور ہمیں بتا رہی تھی کہ جب ہم سب چادر کے نیچے تھے اس وقت جبرائیل عرش پر پروردگار سے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رب ومن تحت الکساء, چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار نے کیا تعارف کروایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہی تعارف کروایا گیا جناب سیدہ کا. میرا آپ سے سوال ہے کہ تعارف کا معیار کیا ہے؟ کیا معیار ہے تعارف کا؟ ہم 5 بھائی ہیں. آپ یقیناً اکثر بزرگان ہمیں جانتے ہیں, ہمارے والد صاحب کو جانتے ہیں. اگر آپ ہمارے گھر آئیں, ہمیں خدمت کا موقع دیں, میرے پاس آئیں, میرے 5 بھائی ہم وہاں تشریف فرما, ہمارے والد صاحب بھی وہیں ہوں, تو آپ آئیں تو معیار کیا ہے کہ اگر میں تعارف کرواؤں تو کس کے نام سے شروع کروں؟ میں کہوں جناب یہ میرے والد صفدر شاہ صاحب ہیں, یہ میرے بڑے بھائی ہیں, یہ اس سے چھوٹے, یہ ترتیب ایک سلسلہ یہ ہے کہ گھر کے سربراہ سے تعارف کی ابتدا ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروردگار کہتا کہ چادر کے نیچے محمد مصطفیٰ ہے, محمد مصطفیٰ کا داماد ہے, ان کی بیٹی ہے, ان کے نواسے ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, معیار تو یہ تھا تعارف کا کہ پروردگار یہ کہتا کہ اللہ کے میرے رسول ہیں, ان کی بیٹی, ان کے داماد, ان کے نواسے. لیکن نہ, معیار کیا بنا؟ پروردگار نے کیا کہا؟ پروردگار نے معیار, ابتدا, محور جناب سیدہ کو بنایا. کیا کہا؟ ہم فاطمہ, تو وہاں فاطمہ ہے, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بیٹے ہیں. اب یاد رکھنا, چاہے 9 چاہے 11 جتنی مرضی ازواج مان لو رسول کی, جس مرضی کو تم چاہو اہل بیت میں شامل کر لو, لیکن یہ پروردگار کا بنایا ہوا غالب ہے, یہ پروردگار کا بنایا ہوا سانچہ ہے کہ پروردگار نے کہا کہ تم جسے چاہو اہل بیت بنا لو, لیکن میرے نزدیک اہل بیت وہ نہیں جس کا تعلق رسول سے ہے, بلکہ اہل بیت وہ ہے کہ جس کا تعلق بطول سے. کیسی کیسی شخصیات کو معیار جناب سیدہ, معیار رسول خدا جیسی ہستی, امیر المؤمنین کے کردار کو مسخ کیا جاتا رہا. حجر بن عدی جیسی شخصیت کو جب ان کے 6 دوستوں سمیت شہید کر دیا گیا, جرم کیا تھا کہ علی پر لعن تان, علی پر تبرہ نہیں کرتے. جب شام میں بلایا گیا حجر بن عدی کو, تو حجر کو کہا گیا کہ اگر معافی مانگ لیں, بس آخری جملہ, اگر معافی مانگ لیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. لیکن معافی نہ مانگی. ان 6 لوگوں میں 2 حجر بن عدی کے بیٹے. حجر بن عدی نے کیا جملہ کہا؟ سنو, مجھے پتا ہے کہ تم مجھے مار دو گے, لیکن سنو, میں شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یہ علی والوں کا کردار رہا ہے. علی والوں نے نماز کو اپنی معراج سمجھا. کیا کہا اگر اجازت دو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے بآواز بلند. بار دیگر بلند تر صلوات. بس کیا کہا؟ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, بس آخری بات.
اجازت ملی 2 رکعت نماز کی، حجر بن عدی کو 2 رکعت نماز کی اجازت ملی، بڑی ہی تیزی سے جلدی سے حجر نے 2 رکعت نماز پڑھی، سر پر سپاہی تلوار لیے کھڑا ہے، اور جب حجر بن عدی نے تیزی سے یہ نماز پڑھی اور اس نماز کو ختم کیا تو اس نے کیا جملہ کہا حجر بن عدی کو؟ کہا علی والے ہوں اور اتنی تیز نماز پڑھ رہے ہو، علی والے ہو کر اتنی تیز نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسکرایا، طنز کیا کہ علی والا ہو کر اتنی تیز نماز۔ حجر نے کیا کہا؟ کہا میں نے زندگی میں اتنی تیز نماز اس سے پہلے نہیں پڑھی، اور آج کی نماز میں نے اتنی تیز اس لیے پڑھی کہ تو یہ نہ سمجھے کہ حجر موت کے ڈر سے نماز کو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے، شاید تو یہ سمجھے کہ موت کے ڈر سے میں آہستہ نماز پڑھ رہا ہوں، نہ۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ کہا سن، میرے مرنے سے پہلے میرے بیٹوں کو مار، میرے بیٹوں کو مار، مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے دونوں بیٹوں کو قتل کرو۔ کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو مرتا دیکھ کر میرے بیٹے علی سے پھر جائیں، نہ، میری آنکھوں کے سامنے پہلے میرے بیٹے کو مار پھر مجھے مار۔ یہ سفر ایک دن کا نہیں، حسین کا سفر یہ بہت لمبا سفر تھا، 50 سال لگے اس ابو سفیان کے بدلے کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ 50 سال بعد یہ دنیا کا بد کردار ترین انسان اس پاک و پاکیزہ منبر پر پہنچا، اور پھر کربلا جس کی ابتدا جناب ابو طالب عمران سے ہوئی، جس کو بلندی بخشی مولا حسین علیہ السلام نے، اور پھر اس کو ختم کیا علی کی بیٹی نے، اسی علی کی بیٹی کی فوج کی ایک سپاہی تھی کہ جس کا نام تھا سکینہ بنت الحسین۔ ایک یا 2 جملے عرض کروں گا۔ ابراہیم دمشقی، آج سے 60-70 سال پہلے کی بات ہے، ابراہیم دمشقی کے خواب بیٹیاں تھیں، ایک عالم دین تھے دمشقی، ان کی بڑی بیٹی کے خواب میں ایک روز جناب سکینہ تشریف لائیں اور آ کر کیا کہا؟ کہا اپنے باپ سے کہو کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کو تبدیل کیا جائے۔ اٹھی، باپ سے ذکر کیا، باپ نے کیا کہا؟ کہا بیٹی چونکہ بارشوں کا موسم ہے، ممکن ہے تمہارا خیال ہو، اس بات کو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ایک دن گزرا، دوسری رات آئی، ابراہیم دمشقی کی دوسری بیٹی کے خواب میں جناب سیدہ تشریف لائیں، سکینہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں۔ کہا سن، میں نے کل بھی تمہاری بہن کے ذریعے تمہارے باپ کو پیغام بھجوایا تھا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کے مقام کو تبدیل کیا جائے۔ دوسری بیٹی بھی اٹھی، باپ کو بتایا، وہی جملہ کہہ کر دوسری بیٹی کو بھی خاموش کروایا کہ کسی سے بات کا ذکر نہ کرنا۔ لیکن تیسرے روز ابراہیم دمشقی کے خواب میں جناب سکینہ تشریف لائیں اور آ کر ایک جملہ کہا ابراہیم میں 2 روز سے تیری بیٹیوں کے ذریعے پیغام بھجوا رہی ہوں، ابراہیم میری قبر میں پانی آ چکا ہے، ابراہیم میری قبر کے مقام کو تبدیل کرو۔ ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں تڑپ گیا، میں نے سادات کی کچھ خاندانوں کو، کچھ گھروں کو اکٹھا کیا، اور ان کو اکٹھے کرنے کے بعد ہم کچھ سامان لے کر جناب سکینہ کی قبر پر پہنچے۔ جو ہی ہم جناب سکینہ کی قبر پر پہنچے تو ہم نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جب ہم قبر کی مٹی ہٹا چکے تو جب پتھروں کی باری آئی، اب پتھر اٹھانا تھے، تو میں نے تمام مردوں سے کہا کہ اب تم جتنے بھی مرد ہو تم لوگ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے گھروں کی جتنی بیویاں ہیں ان بیویوں سے کہو کہ آگے آئیں اور ان پتھروں کو اٹھائیں اور جناب سکینہ کے بدن مبارک کو باہر نکالیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب تمام بیویاں وہاں قریب پہنچی، انہوں نے ایک ایک کر کے پتھروں کو اٹھانا شروع کیا، وہاں پردے کا اہتمام کیا گیا۔ وہ بیویاں وہ
سے یہ زادیاں بیچ میں اتری اور انہوں نے جب جا کر جناب سکینہ کے بدن کو دیکھا تو گریہ کرتی ہوئی واپس پلٹی اور ابراہیم دمشقی کے پاس آ کر ایک جملہ کہا اے ابراہیم تم آج تک ہمیں جناب سکینہ کی مصیبت سناتے تھے، تم کہتے تھے کہ جناب سکینہ کو غسل دیا گیا، جناب سکینہ کو کفن دیا گیا، اور اب جب ہم جناب سکینہ کے لاشے تک پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہ حسین کی 4 سال کی بیٹی وہ آج بھی اپنے اسی خون آلود کرتے میں دفن ہے، اور سکینہ کے ہاتھ آج بھی پابند رہ سکتے